بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سورہ کوثر کا خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ عمل آپ رمضان میں کر لیں اور اس کے اثرات انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ پہلے دن دیکھیں۔ یہ عمل اگر آپ پر بندش پہ لگی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ اگر آپ کی قسمت میں دولت کم لکھی گئی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب بنائیں گے۔ معزز سامعین، سورہ قریش ایک ایسی صورت ہے جس کو اگر کوئی انسان پابندی سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بالضرور نوازتے ہیں۔ معزز سامعین، بلا تاخیر میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ آپ نے اس کو کرنا ہے، آپ نے 11 دن یا 7 دن تک یا 9 رمضان یا پھر جتنے بھی رمضان کے دن باقی ہیں آپ اس کو ضرور کیجیے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دن اور رات میں کسی بھی وقت، اس میں کوئی بھی قید نہیں ہے، آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت اس کو شروع کر سکتے ہیں سوائے زوال کے وقت کے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنی ہے۔ 2 رکعت آپ نے صلاۃ حاجت پڑھنی ہے۔ اب پہلی رکعت میں آپ نے 70 بار سورہ قریش پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں 70 بار سورہ قریش پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے 30 بار سورہ قریش پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ نیت باندھے وقت بھی آپ نے یہ تصور رکھنا ہے کہ یا اللہ، یہ میں صلاۃ حاجت اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے تسخیر اور دولت عطا کر دے۔ یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ سلام پھیریں گے تو آپ نے 100 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھنا ہے۔ 100 بار آپ نے درود پاک کوئی سا بھی پڑھنا ہے۔ 100 بار آپ نے یہ دعا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ آپ لکھ لیں، اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ تمام آپ پڑھ لیں، نوافل بھی پڑھ لیں، یہ اوراد بھی پڑھ لیں، اب آپ دعا کریں کہ یا اللہ، جو کلام پاک میں نے پڑھا اس کی برکت سے مجھے دولت عطا کر دے، سکون والی دولت عطا کر دے، اور اس کی برکت سے آپ مجھے تسخیر کی دولت عطا کر دیں۔ یہ آپ نے گڑ گڑا کی دعا تقریباً 5 منٹ تک مانگنی ہے۔ معزز سامعین، ہر وظیفے، ہر عمل کا دار و مدار ایمان پر ہے، اخلاص پر ہے اور آپ کے یقین پر ہے۔ اگر آپ کا یقین ہے کہ میرا رب سننے والا ہے، میرا رب دینے والا ہے، میرا رب عطا کرنے والا ہے، تو بس یہ ایک عمل آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں، وظیفہ اڑتا جائے گا، دولت لے کے آ جائے گا، تو ایسے بالکل نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ جب اللہ نہ دے وظیفہ دے دے، ایسی ممکن ہی نہیں ہے۔ جب بھی ہم کوئی توسل اختیار کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سن لے، ہماری دعا قبول فرما لے۔ اچھا، ابھی ایک بندہ یہ کہے گا کہ بھائی یہ نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ویسے نہیں سنتا۔ کیا آپ نے حدیث میں نہیں پڑھا کہ جو شخص تبارک الذی پڑھتا ہے، جس کا مفہوم ہے تبارک الذی، اس گھر میں فاقے نہیں آتے، سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس گھر میں فاقے نہیں آتے۔ دوسری حدیث، جو سورہ ملک رات کو پڑھے گا سونے سے پہلے تو عذاب قبر اس کو نہیں ہوگا۔ اب کیا اللہ تعالیٰ ویسے عذاب قبر دور نہیں کر سکتا؟ نہیں، یہ آیت اپنے اندر کشش رکھتی ہے۔ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں، اب ایک بندہ ہے اس پر بندش ہے، بندش کے لیے وہ لمبے لمبے وظائف کر چکا ہے اور ہر طرح سے تک چکا ہے، لیکن بندش دور ہی نہیں ہو رہی، رزق کی بندش ہے، رشتہ، وہ یہ پڑھ لے، یہ نفل آپ پڑھ لیں، پھر آپ کمال لیں گے۔ معزز سامعین، کوئی بھی عمل خیر سے خالی نہیں ہوتا۔ جب آپ کا ایمان خالص اللہ پہ ہو، آپ کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میری مشکل کشائی فرمائے گا، پھر آپ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ وظیفہ ہی سارا کچھ ہے، یقین ہو نہ ہو یہ وظیفہ کرے گا، ایسے نہیں ہے۔ آپ یقین کامل کے ساتھ اس کو کیجیے گا اور اس کا کمال انشاءاللہ پھر دیکھیے گا۔
دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔